بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام پبلک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے بہت اہم اور بڑی خبریں لے کر حاضر خدمت ہوں، اور ایک بار پھر پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ آج خبر میرے پاس یہ ہے کہ 2 دن کے بعد پاکستان میں جو مذاکرات کا اگلا دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور بالمشافہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا، اور امریکہ اور ایران کے مذاکرات جو تھے، پہلی جو ان کی نشست تھی وہ نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو سکے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب نتیجہ خیز ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کن ممالک نے جو ایران امریکہ جنگ کے اندر آ کر اپنا رول پلے کیا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اب اس جنگ کو رکوانے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں، اور اس میں امریکہ پر پریشر صرف امریکی عوام کی جانب سے نہیں ہے، وہ دیگر جو بڑے بڑے ملک ہیں، برطانیہ، فرانس، یورپ، یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور اٹلی نے اپنا معاہدہ جو اسرائیل سے دفاعی معاہدہ تھا اس کو بھی معطل کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو قتل عام جو کیا جا رہا ہے، جو جنگ مسلط کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اس پر جو ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اٹلی کا۔ پھر برطانیہ نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، فرانس کے ساتھ مل کر فرائیڈے کے روز ایک ویڈیو کانفرنس کی جا رہی ہے، جس میں جو اس جنگ کا جو بڑا ایک نقطہ ہے آبنائے ہرمز، جس کی گزشتہ روز سے امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، لیکن بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں۔ چین کا جہاز امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود جو ہے وہ اسی آبنائے ہرمز سے گزرا ہے، تو یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اور دوسرا، امریکی میڈیا 2 روز میں واپس پاکستان پہنچ رہا ہے، جس میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان، اس میں یہ جو 11 اپریل کو مذاکرات کی جو پہلی نشست ہوئی 21 گھنٹے تک رہی، اور اس کے بعد 12، 13 اور 14 آج تقریباً 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں، اور ان 3-4 روز میں پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھا، تہران اور واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں رہا، اور دونوں طرف سے جو دوسرے مذاکرات کا دور تھا اس کو جو ہے مذاکرات کو واپس لانے کے لیے پاکستان کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اور یہ امریکی صدر نے یہ بات کی ہے کہ میں فیلڈ مارشل جو پاکستان کے ہیں سید عاصم منیر، ان کی میں تعریف کرتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے، کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور مستقل جنگ بندی کی جو بات کی جا رہی ہے۔ اب جو 2 نقطے ہیں اس پر میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ نگار ہیں فاروق احمد، ایڈوکیٹ ہے، بہت شکریہ فاروق صاحب، مہربانی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہے تجزیہ نگار جو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کو بھی ہم آن لائن لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر جو خبریں ہیں وہ میں شیئر کر دوں آپ سے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور 2 دن کے بعد جو ہے پاکستان پھر پوری دنیا کا محور و مرکز بن رہا ہے۔ 2 دن سے زیادہ بھی، شاید 2 دن کے بعد جمعرات کو یا موسٹ پروبیبلی تھرسڈے کہا جا رہا ہے، لیکن شاید یہ 2 دن بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن فرائیڈے کنفرم ہے کہ برطانیہ اور فرانسیسی صدر جو ہیں انہوں نے مستقل جنگ بندی کے لیے اور آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ویڈیو کانفرنس کال کی ہے، جس میں جو لوگ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ آبنائے جو ہرمز ہے اس میں سے جو 90% جو وہاں پر بحری جہاز گزرتے ہیں وہ خلیجی ممالک کے ہیں، جس میں کویت ہے، عرب ممالک میں عراق ہے، پھر اس کے بعد دبئی ہے، سعودی عرب ہے، ان کی 90% جو ترسیلات ہیں تیل کی، خام تیل کی، دیگر جو سامان کی، کمیونیکیشن، گیس کی، اسی راستے سے ہوتی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ راستہ ہے اس راستے کے لیے امریکہ نے کل سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، لیکن ایران جو ہے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، اور یہی ایران کی کامیابی ہے کہ ایران پر اتنے حملے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا ہے،
اور امریکہ جو ہے وہ اب دوسری بار مذاکرات، اور پاکستان میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، چونکہ قطر نے پہلے قطر میں یہ مذاکرات ہوا کرتے تھے، لیکن قطر نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم کوئی ثالثی نہیں کر رہے. تو دوسرے مذاکرات پر بات فاروق صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے ہرمز پر میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اقتصادی لحاظ سے عالمی سطح پر آپ نے ہرمز کی جو بندش ہوئی ہے، جو ایران کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایٹم بم سے بڑا ہتھیار جو ہے اس وقت ایران کے پاس، ایٹم بم سے بڑا ہتھیار آبنہ ہرمز ہے. اور یہ دو جو باتیں تھیں، جو پہلی مذاکرات ناکام ہوئے، اس میں امریکہ نے، میں یہ بات یہاں پہ کلیئر کر دوں تاکہ اس پر آپ پھر تبصرہ کر سکیں، کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ 20 سال کے لیے ایران جو یورینیم کی افزودگی ہے، جو انریچمنٹ ہے، اس کو بند کر دے 20 سال کے لیے. لیکن ایران، دیکھیں ایران نے بھی بڑا اچھا سٹیپ لیا. ایران نے 20 سال کی بجائے 5 سال پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب امریکہ کی بات کو رد نہیں کیا، اور ایرانی صدر ابھی تک اس بات پر یورپ کو بھی یہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ بات سن رہے ہیں، اور سفارتکاری کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اور لڑائی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لڑائی جو ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو اسرائیل اور امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. پھر دوسری بات جس سے یہ پہلے جو مذاکرات ناکام ہوئے تھے، اس میں آبنہ ہرمز پر جو ٹیکس لگایا گیا تھا، جو کہ کنٹرول تھا ایران کا، اس پر انہوں نے بات کی تھی کہ اس کو ٹیکس فری کیا جائے. لیکن ایران اقتصادی طور پر آبنہ ہرمز اس کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر آپ بولیں، پھر ہم مزید مہمانوں کو بھی ساتھ لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت کیا کہ ڈی ایم نیوز انگلش کے پلیٹ فارم سے میں اپنی اردو پروگرام کے پر میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں اور اپنے خیالات اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچا سکوں. آج کا یہ جو ٹاپک ہے، یہ نہایت اہم ٹاپک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نہایت اہم اس لیے ہے کہ پوری دنیا کا امن اس ٹاپک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پوری دنیا اقتصادی بھی، امن بھی، دنیا کے اندر ایک ہلچل سی ہو رہی ہے. پہیا دنیا کا جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہڑتال ہو گئی ہے. میں گزارش کروں کہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں، بڑی آسن انداز میں آپ نے پورے پروگرام کا احاطہ تو اپنے انٹرو میں کر دیا. اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کروں، تھوڑا بات کو آگے بڑھائیں گے. نہیں بات فروز صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا. اب یہ بتائیں کہ آبنہ ہرمز سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور کون کون سے ملک متاثر ہے، اور آبنہ ہرمز کی اہمیت کیا ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ امریکہ گھیر کر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے، آبنہ ہرمز کی اس سے زیادہ اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی آبنہ ہرمز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آبنہ ہرمز بند ہے تو پوری دنیا کی اکانومی بھی بند ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، سٹینڈ سٹل. اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی. میری بات سنیں، مجھے ذرا تھوڑا موقع دیں بات کرنے، میں پوری بات کروں پھر آپ سمجھ جائیں گے. میں بات کو اسی انداز سے شروع کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے جو قارئین ہیں، آپ سامعین ہیں، وہ اچھی طرح سن سکیں. آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا دعویٰ تو ضرور کر دیا امریکہ نے، مگر ان کے اپنے جو ایک ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل جو ریٹائرڈ ہیں، بڑے اعلیٰ عہدے پہ ایڈمرل نیوی کا چیف ہوتا ہے، اس نے کل رات کو جو بیان دیا، اس نے، میں نے خود سنا، وہ CNN پہ بھی اور الجزیرہ ٹی وی پہ بھی، اس نے کہا کہ یہ جو ناکہ بندی کا یہ جو بیان داغا ہے صدر امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، یہ ناکہ بندی بے سود ہے. یہ ناکہ بندی ہو ہی نہیں سکتی کمپلیٹلی. وہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ ناکہ بندی ہونے کے باوجود چین کے 4 جہاز جو گزر کے چلے گئے، تو اسی وجہ سے اس نے میرا خیال ہے یہ کہا ہے کہ یہ آبنہ ہرمز کا آپ جغرافیہ ذرا دیکھیں، وہاں ایران کا پورا تسلط ہے، ایران کا پورا اس پہ قابو ہے، ایران اس کو پورا کنٹرول کر رہا ہے آبنہ ہرمز کو. اگر یہ کنٹرول نہ کرتا ہوتا، جیسا آپ نے کہا، میرے ایک نقطہ نظر کے مطابق یہ آبنہ ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران کے پاس، اور انہوں نے وہ کارڈ بڑا اچھے انداز سے، بڑے خوبصورت اور آسان انداز سے کھیلا.
اب یہ جو ناکہ بندی کا یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، چین کے 4 جہاز اگر گزر کے چلے گئے تو وہ 4 جہاز کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا؟ وہ ایران کی کسی بندرگاہ سے شروع کیا ہوگا نا، بندر عباس سے شروع کیا ہوگا، یا وہ جو ان کا وہ جزیرہ ہے جہاں سے وہ لوڈ کرتے ہیں وہاں سے شروع کیا ہوگا۔ دیکھیں چین کا ایک جہاز گزرا ہے، اس سے پہلے امریکہ کے بھی 2 جہاز گزرے ہیں، جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے جہاز گزر رہے ہیں، تقریباً میں نے کل دیکھا تھا 15-20 جہاز گزر چکے تھے، بحری جہاز جس پہ وہ تیل اور ساری اس طرح کی چیزیں۔ اچھا فروخ صاحب، میں سوال جو ہے آپ پہ میرے خیال میں تھوڑی دیر میں شراز صاحب بھی ہمیں جان کریں گے، لیکن اس سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات، پہلی تو ہم خوشیاں منا رہے تھے، اب دوسری بڑی بات کہ دوسری بار بھی دونوں فریقین مان گئے ہیں کہ مذاکرات پاکستان میں ہی ہوں گے۔ دیکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ یہ اللہ کے فیصلے بڑے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور خدا کے فیصلوں کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ رب ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ چاہے تو آپ کو یہاں سے اٹھا کے کسی بادشاہی محل میں پہنچا دے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے پاکستان کو یہ جو عزت ملی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملی ہے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں اس وقت جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جناب فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب، یہ اور اسحاق ڈار صاحب، اور پورا تو ساری ٹیم میں کہوں گا، ان سب لوگوں کی، اس میں فارن آفس کے لوگ بھی ہیں، ان کی یہ ایک مدبرانہ کوشش، انتھک کوششوں کی وجہ سے دیکھیں نا، یہ سفارت کاری جو ہے، میں نے میرے جو کالم پاکستان کے مختلف اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، میرا ریگولر کالم ہے، میں نے کل بھی لکھا ہے، میں نے کل اپنے کالم میں لکھا کہ یہ سفارت کاری بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سفارت کاری یہ نہیں ہوتی کہ چٹ منگنی تے فٹ پیا۔ سفارت کاری بڑا ایک آسن انداز سے، آہستہ آہستہ، سمجھ کر، مدبرانہ طریقے سے، دانش مندی سے، عقل و دانے سے آگے چلنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، پاکستان کا یہ کمال ہے کہ پاکستان ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، سیم ٹائم امریکن کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، چائنیز کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، رشین کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، برٹن کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ صاحب آپ نے رشیا کی بات کی ہے، رشیا کے جو خام تیل کی برآمدات تھیں وہ تقریباً $7 ارب تھیں، اور اب اس وقت $19 ارب پہ چلی گئی ہیں۔ $19 ارب کی کمائی کی ہے، اور قیمتیں پھر بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ لیکن ہم واپس جو ہے اب دیکھیں کہ رشیا بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے، چائنا بھی میدان میں کود پڑا ہے، بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اب میدان میں آ گئی ہیں۔ دیکھیے ایک بات، اور امریکہ میرے خیال میں بچ کے فیس سیونگ چاہ رہا ہے۔ ایک بات، ہاں میں یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات تو اس دن طے ہو گئی تھی، ہمارے کچھ جو دوست ہیں کچھ بیرون ملک بیٹھ کر ایک جو ان کا وویلا مچا رہے ہیں کہ جی یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، پاکستان کی سفارت کاری کی کوئی اہمیت نہیں، یہ وہ، انہوں نے بڑے بڑے ایسی بونڈیاں ماری ہیں، بونگیاں ماری ہیں، مختلف میڈیا پہ بھی، اپنے وہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ان پہ بھی بیٹھ کے۔ میں ان لوگوں کی خدمت میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنا قد کاٹ انسان کا ہوتا ہے نا، بات اتنی ہی کرنی چاہیے۔ آپ کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری کو جو سمجھ سکیں کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، پس چلمن کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو بیٹھ کے اپنا جو تجزیہ ہی دے سکتے ہیں نا، مگر پاکستان کو یہ اللہ نے ایک آسن موقع دیا، ایک نہایت بہترین موقع پاکستان کو ملا، اور پاکستان نے ثابت کر دیا۔ پاکستان کے حکمرانوں نے، خاص طور پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں فیلڈ مارشل جناب سید آصم منیر صاحب، انہوں نے، اور اسحاق ڈار صاحب، ان 3 لوگوں نے مل کر ایک بات تو ثابت کر دی کہ پاکستان کے اوپر یہ جو ماضی میں طرح طرح کے بھونڈے الزامات لگتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، آج پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے، پیس لونگ کنٹری ہے، وہ امن کا داعی ہے۔ پاکستان امن کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ کرے گا۔ آج پوری دنیا میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا، جس میں یہودی میڈیا بھی شامل ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اٹس کنٹرول بائی یہ جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں، وہ سارے ان کا تعلق ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ فروخ صاحب یہ بڑی ایک اور میں ایک بات میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ یہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے،
ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. اس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ششی تھرور جیسے لوگ, جس کو ایک بڑا عقلمند انسان جانا جاتا ہے, وہ بہت بڑا سیاستدان بھی ہے ہندوستان کا, اس نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا کہ ہمیں بجائے کرٹیسائز کرنے کے ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ پاکستان نے یہ ایسا کرشمہ کار دکھایا ہے, ہمیں تعریف کرنی چاہیے ان کی. ششی تھرور جیسے لوگ اور دوسرے ان کے جو اب آپ نے اوورسیز کی بات کی ہے, ایک سیاسی جماعت, میں نام نہیں لوں گا, ان کے سربراہ جو کہ پاکستان کے خلاف جو ساری وہ ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں, وہ الیکشن کے نتائج کو نہیں مان رہے تھے, آج انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا کردار, پاکستان کا رول اس ساری صورتحال کے اندر دنیا نے دیکھا, اور ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت شاندار جو ہے یہ کام کیا گیا ہے. تو یہ بات جو اچھی ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. جو بات چلے کرٹیسائز کی ہے تو اس پر مثبت جو ہے اصلاحاً کرٹیسائز کرنا چاہیے. پاکستان دیکھیں آگے بڑھ رہا ہے, اور امریکی صدر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن بعد امریکی میڈیا کو پاکستان میں پہنچ جانا چاہیے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے, ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, جنگ دوبارہ ہوگی, میں نے اپنے کالم میں اسی دن لکھا تھا, وہ کالم بھی چھپا ہوا ہے پاکستان کے ریکارڈ کے اوپر, اخباروں کے ریکارڈ کے اوپر. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک دفعہ 2 مختلف گروپوں کو, 2 مختلف متعارف گروپ جن کو کہا جاتا ہے, جو آپس میں دست و گریباں ہیں, گولے برسائے جا رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ملیا میٹ ہو رہی ہیں, بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں, اور جنگ لگی ہوئی ہے. ان 2 گروپوں کو ایک میز پر بٹھانا سب سے مشکل کام تھا. جب وہ ایک دفعہ بیٹھ کے پھر جنگ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. دیکھیں بیٹھ بھی گئے ہیں, اور ایران اور انہوں نے دیکھیے کریڈٹ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو میں ایک کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا. انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں کی, کوئی انہوں نے ٹوسٹ نہیں مارا. اس نے وہاں جا کے بھی, اپنے ملک میں جا کے بھی کہا کہ مذاکرات بہت اچھے انداز سے, آسان انداز سے ہوئے ہیں, ایک خوشگوار ماحول میں ہوئے ہیں, مگر 2 ایسے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم ایگری نہیں ہو سکے. اور اس نے یہ کل بیان دیا, اس نے کہا کہ then we decided to go back to our countries to discuss this matter with our leadership and then we will take it from there. یہ کل سے بیان دے دیا, یہ بیان دیا, لیکن اب وہ کہاں پر جو ہے مسائل, سٹکنگ پوائنٹ 2 ہیں. ایک تو سٹکنگ پوائنٹ ہے جو انہوں نے ایران کا, جو امریکہ کا جو اصل جس کو وہ ریڈ لائن اپنی کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ انریچمنٹ پروگرام کمپلیٹلی ختم کرے. جو ایٹامک جو ہتھیار بنانے کا ایک ذریعہ ہے انریچمنٹ پروگرام, اس کے اوپر وہ ایک معاہدہ کرے کہ وہ کسی صورت مستقبل میں کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے. یہ بات نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کا افزودہ شدہ جو یورینیم کی جو مواد وہاں پڑا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حوالے کرو. ایران نے کہا وہ نہیں دیں گے. نہیں, اس میں یہ امریکہ کا جو ریسنٹ مطالبہ ہے, جو ایران کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال کے لیے ایران یورینیم کی افزودگی انریچمنٹ جو ہے, یعنی کہ ایٹم بم جو بنا رہا ہے اس کو وہ بند کر دے, اس پروجیکٹ کو 20 سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں تہران نے اس بات کی تصدیق کیا کہ 5 سال کے لیے وہ مان گئے ہیں. اچھا, یہ خبر میری نظر سے نہیں گزری. نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کی جو رائٹر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ رائٹر نیوز ایجنسی ایک مستند, سر میں بھی رائٹر سے, میں بھی ایجنسی نیوز آپ کو دے رہا ہوں سر. بالکل میں بھی آپ کو مستند نیوز دے رہا ہوں. صحیح ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, تو میں نے آپ کو خبر یہ دے دی ہے بہت اچھا کہ امریکہ 20 سال کہہ رہا ہے, ایران 5 سال کے اوپر مان گیا ہے. اب آپ نے ہرمز دوسری بات ہے, اس پر بھی آپس میں ہرمز میرا خیال ہے ناکہ بندی کی ہے, اس پر ایران نے کہا کہ یہ اشتعال انگیزی ہے. چودھری صاحب دیکھیے نا, ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ بحری قزاقی کے زمرے میں آتی ہے. یہ بحری قزاقی کے زمرے میں آتی ہے. یہ ڈیفینیشن ہے قانون کی, لا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی کسی ملک کے جو پانی ہے, جو ملک کا جو قریب ترین جو علاقہ ہے, وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, پہلے سے موجود ہے وہ ٹریٹی, اس کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جس ملک کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے 30 میل کا ایریا, 30 مائل, جو 30 ریڈیس مائل نہیں ہوتے, 30 ناٹ مائل ان کو, جو سمندری مائل جن کو کہا جاتا ہے, وہ 30 مائل کا جو پانی کا ایریا ہے وہ اس ملک کی ملکیت سمجھا جائے گا جس ملک کے ساتھ وہ لگتا ہے. 30 مائل سے اوپر جو پانی ہے
مثلا کسی بھی سمندر کا، اس پانی کو انٹرنیشنل واٹر تصور کیا جائے گا. یہ ٹریٹی پہلے سے موجود ہے. یہ ہالینڈ کا اور غالباً کسی اور ملک کا ایک تنازع ہوا تھا، اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے. جو بھی ممالک ہیں ان کے بری، بحری اور فضائی حد بندیاں موجود ہیں. بالکل بالکل خود مختاری ہے نا، ایران ایک خود مختار ملک ہے، 30 مائل ساری حد بندیاں موجود ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ امریکہ ایک سپر طاقت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، پیسہ ہے، دولت ہے، سپر طاقت تھی، سپر پاور امریکہ تھی. اب جو انہوں نے کہہ دیا طاقت کے لحاظ سے، دفاعی سازوسامان کے لحاظ سے، صدر پیوٹن نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا پھلنے خان بننے کی زیادہ کوشش نہ کرو. اب یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، اس کے اصول ہم جو لوگ ہیں، ہم، اس نے کہا we will decide the principle of new world order. یہ پیوٹن کا پرسوں کی سپیچ ہے، پرسوں شام کی، میں نے خود سنی ہے. چلیں وہ تو سپیچ ہے. شیراز خان صاحب جو لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ نگار ہے. شیراز خان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیراز خان صاحب، 2 دن بعد اطلاعات آئی ہیں، امریکی صدر نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو میزبانی ایک بار پھر مل رہی ہے. پاکستان میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں جہاں سے یہ تعطل کا شکار ہوئے تھے، لیکن یہ پچھلے جو 3-4 دن گزرے ہیں پاکستان خاموش سے نہیں بیٹھا. تہران اور واشنگٹن کے درمیان پاکستان یہ رول پلے کر رہا تھا کہ جہاں سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تھے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ 2 دن بعد مذاکرات جو ہے، یا 2 دن بعد کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے 1 دن آگے پیچھے بھی ہو جائے، کہ مذاکرات اب پاکستان میں ہی ہو گئے. قطر نے یہ، چونکہ پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوا کرتے تھے وہ قطر میں ہوتے تھے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ مذاکرات اب پاکستان میں ہو رہے ہیں. اب امریکی میڈیا کو بھی کہا ہے، دنیا کے میڈیا کو ہے کہ جی وہ پاکستان پہنچے، اور جہاں پر 21 گھنٹے جو مذاکرات ہوئے تھے پہلے دور کے، اس میں جو تعطل پیدا ہوا تھا، 21 گھنٹے کے اندر تقریباً 12 سے 14 کالیں مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو کی تھی. پھر اسی دوران ایک کال آئی تھی، وہ نیتن یاہو کی آئی تھی، جس میں چونکہ وہ بھی، ان کے بھی مطالبات تھے کہ یہ ایران سے منوایا جائے. اور اب ایران جو ہے وہ بہت زیادہ مطالبات کے سامنے لاجواب ہو گیا ہے، چونکہ ایران تو چاہ رہا ہے کہ سفارتی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے. تو اب مطالبات بہت زیادہ ہیں. اب اگلی جو خبر میں آپ کو دے دوں کہ 20 سال کی بندش امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ 20 سال کے لیے بند کر دی جائے. ایران 5 سال کے لیے مان گیا ہے. اب دیکھیں اس پر بھی ایران نے لچک دکھائی ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات سے نہیں بھاگ رہا. امریکہ کے جو مطالبات زیادہ ہیں، وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا مطالبہ کم رکھیں، ہم جو ہے مستقل جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. فاروق صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. بہت اچھا، وعلیکم السلام. جی السلام. ملاقات کیے ہوئے، اور دیکھنے سننے والوں کو بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تھینک یو. بیسیکلی وسیم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی اس کو کنفرم کر رہا ہے، مغربی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ہوگا. اور یہ ڈیٹ ابھی سیٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جمعرات کو کہہ رہے ہیں، لیکن 2-3 دن آگے پیچھے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جی بالکل. جی مجھے ذرا اگر میں اپنی بات مکمل کر سکوں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک مسئلہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان، جو 1990 کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہاں بہت اسرائیل نے بڑی جارحیت کی ہے اور چند ہی دنوں کے اندر 20,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے اور ڈسپرس کر دیا ہے، اور 1 ملین کے قریب جو بالکل پوری دنیا نے، پاکستان نے، برطانیہ نے بڑی مذمت کی ہے اس بات کی. تو یہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو واشنگٹن میں لبنان کے اور اسرائیل کے 90 کے بعد پہلی دفعہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جی بالکل ہو چکی ہے ایسے ہی. لیکن اس کو حزب اللہ نے آن نہیں کیا. یہ جو پیکٹ بائی، یعنی حزب اللہ کی اگر بات کریں تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے جس کے بعد ملٹری بھی ہے، شیعہ اس کے اندر بہت زیادہ، شیعہ بیلٹ کے لوگ زیادہ ہے. تو حکومت اور یعنی حزب اللہ کی کلا
लाता है एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हो सकता है कि वहां अगर सीज फायर हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुज़ाकरात में जाना बड़ा आसान रहेगा, चूंकि ईरान के लिए, चूंकि हिज़्बुल्लाह इज बैक्ड बाय द ईरानियंस, सो वो उनका एसेट है। इसी तरह ओसी लेकिन मैं बिल्कुल ये जी जी शराज साहब यहाँ पे मैं अगर मुकम्मल कर लूं जरा, चूंकि आप सवाल जितने मर्जी करें, मैं इधर ही नहीं सवाल नहीं, मैं आपकी बात इसी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि जो आपने मुज़ाकरात की बात की है ना कि अमेरिका में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट ईरान का है कि ईरान ने पहले कहा था कि हम अमेरिका से उस सूरत में मुज़ाकरात करेंगे जब लेबनान पर ये जुल्म सितम बंद करेंगे, जंग जो इसराइल ने मुसल्लत की है वो बंद करेंगे, तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये ईरान की भी बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। आप बात करें। नहीं, ईरान की ही कामयाबी है। उन्होंने बल्कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात शुरू नहीं अभी हुए थे, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि सीज फायर के अंदर लेबनान पर हमले जो है वो शामिल हैं, वो बंद किए जाएं। इसराइल नहीं मान रहा था, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कॉल किया, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर लीड लगाई है इसको, उन्होंने इसराइल को कहा कि हमले। लेकिन वो इसलिए कहा कि लेबनान, हाँ जी, लेबनान के वज़ीर आज़म ने, नवाफ इस्लाम ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने फिर इस मसले को टेकअप किया, और फिर ये देखें पाकिस्तान जो है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। और आप ये देखें कि ये जो दूसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू हो रहा है, ये देखें, अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में ये पर्सपेक्टिव पे बात करनी है तो वसीम, दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टाइम, और ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड इवन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट यस्टरडे बाय द केयर स्टार्मर एज वेल, एंड द वर्ल्ड हैज एक्नॉलेज्ड Pakistan role, that Pakistan has played a positive role as a mediator. So this is out of question now. Let's move forward. What's going to happen in future? That is more important question. Important question ये है कि जो अपनाए हुर्मज़ है वो अमेरिका ने बंद तो की हुई है, यानी एंट्री भी और एग्जिट पे भी नाका तो लगा है, लेकिन अभी तक कोई शिप जो है वो रोका नहीं गया है, बल्कि आराम से, सुकून से, सही हस्ब मामूल से जो शिप है वो जा रहे हैं रूस के अंदर भी, बिल्कुल जा रहे हैं, चीन का भी गुजरा है, बिल्कुल ऐसे। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए, दिस वाज द वॉर ऑफ द चॉइस। ये अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ कभी कि आप वॉर को छेड़ दें, हमला कर दें विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की किसी करारदाद के बगैर आप दुनिया का सबसे बड़ा ट्रीटी, आप किसी मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी पे आप हमला नहीं कर सकते। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो इंफॉर्मेशन इसराइल ने उसको दी थी, उसकी बेस के ऊपर उसने चढ़ाई की ईरान के अंदर, और इंफॉर्मेशन ये दी थी कि लोग गर्म है, बस ईरान पर हमला करेंगे, और आपने जिस तरह वेनेजुएला का सदर उठा लिया था वैसे ही हमारे लिए तर्क नवाला साबित होगा, लोग खड़े हो जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान के लिए तो ये बात इंपॉर्टेंट थी कि दे शुड सर्वाइव, बट दे हैव सर्वाइव्ड बिहाइंड। अच्छा, लेकिन मैं देखे ईरान ने जो, हाँ जी, डिफेंड भी किया है, और ईरान ने, अमेरिका ने बहुत नुकसान किया है। अब ये ना कहें कि अमेरिका ने नुकसान नहीं किया। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनके शहीद किए गए, उनके सुप्रीम कमांडर, फिर उसके बाद पासदारान इनकलाब के जो मेन कमांडर से चुन कर उनको शहीद किया। लेकिन ईरान चूंकि एक मुसलमान मुल्क था, उसका ईमान था, और वो इस बात पर खड़ा रहा है कि सब कुछ चला जाए लेकिन हिम्मत ना जाए, हिम्मत बाकी रहेगी तो सब कुछ बाकी रहेगा। तो आज देखें कि ईरान ने हिम्मत की है, तो वो हिम्मत की बेस पर खड़ा है, और अमेरिका दोबारा चलकर उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस सियासी हवाले से मकबूलियत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी जमात की कम हो रही है। अब दूसरा इसराइल जो है वो अमेरिका का प्रॉब्लम अमेरिका के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये सारे जंग के असरात है, ये जंग के असरात है ना। अमेरिका का प्रॉब्लम तो ये भी है, अमेरिका का प्रॉब्लम तो ये भी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, अमेरिका के जितने अखबारात हैं, मीडिया आउटलेट है, वो ये भी कह रहे हैं कि ही इज मेंटली नॉट फिट, ही इज मेंटल बिकॉज ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज
تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو شبیہ دی ہے، تشبیہ دی ہے جیسس کرائسٹ کی یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، نعوذ باللہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. وہ اس کے بعد ان کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو گیا. پوپ لیو جو ہے، جو خود امریکن ہے، ان کے جو ایران کی جنگ کے خلاف تھے، اس کے بارے میں ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایران کی جنگ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو بھی حذف تنقید کا نشانہ بنایا. تو جو آرتھوڈاکس یعنی کیتھولک عیسائی ہیں، وہ 60% 55 سے 60% امریکن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا. تو وہ دے اوور آل تھنکنگ اف ہی از مینٹلی فٹ فار دی جاب اور نو. تو یہ تو امریکن کا تو یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ان کی تو ذرا قیمت تو ان کو ادا کرنی پڑی نا. دیکھیں 38 days سکسیسفلی اور 40 days ایران ہیز ڈیفینڈیڈ اٹس ٹیریٹوری. دیکھیں اور اس کے یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے 47 سے وسیم، دس از دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 47 ایئر سے ایران نے مارے کھائی ہیں، سیکشن برداشت کیے، دنیا بالکل کی ہے، بالکل ڈٹ کے کھڑا رہے. بٹ دے آر ایبل ٹو ڈیسائیڈ، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایران کے 31 صوبوں کے اندر ان کی ہر صوبے کی اپنی فوج ہے، اور ہر لیئرز آف جو لیڈرشپ ہے وہ لیئرز آف لیڈرشپ ہے. اور ہر صوبہ جو ایران کا ہے وہ اپنے میزائل اور ڈرون اور اپنے وسائل میں خود مختار ہے. ایون چین آف کمانڈ بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا. 9.5 بلین 93 ملین کے قریب ان کی آبادی ہے، جو 9.5 کروڑ تقریباً بنتی ہے. اس کے باوجود اور پاکستان سے یہ ملک ایران ڈبل ہے. تو یہ اس لیے ترنوالا نہیں ثابت ہوا کہ انہوں نے مارے کھائی ہیں، لیکن اپنے فیصلے خود کیے. they were not the stooges of America, they are not the stooges of China, they are not the poodles of anybody else. اب ایران کی چین کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی اسلامی ملک ہے رشیا اور چین نہیں، وہ اپنے مفاد کے ساتھ چین کے ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ایران کی اور چائنا کی بہت جو ہے معاشی اور اقتصادی جو کاروباری شراکت داری ہے وہ بہت بڑی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے ہاں جی اب مسلمان بیس تو نہیں ہے نا، مسلمان بیس پہ تو آپ مسلمان بیس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو خلیجی ممالک مسلمان ہی تھے نا. آپ نے کہا اللہ پر ایمان، تو جو عرب ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. نہیں سب رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں ایمان رکھ کر ہمت جو ہے نا. میری بات سنو وسیم، اگر اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوتے تو جو غزہ میں مسلمان مر گئے ہیں 75-76 ہزار، تو ان کے ساتھ کسی نے نیگوسیشن نہیں کیا. آج پاکستان اگر نیگوسیشن کروا رہا ہے، مذاکرات کروا رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ہم اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایرانیوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، ایرانیوں نے اپنے آپ کو سیل نہیں کیا، سولڈ نہیں کیا امریکہ کے آگے. وہ کسی کے پوٹل نہیں، اپنے فیصلے آپ کر رہے تھے. انہوں نے مارے کھائیے، انہوں نے بیگ نہیں کیا تھا. میں سوال ہی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو آپ اپنے فیصلے جب لیتے ہیں تو جب ہی امریکہ مجبور ہوتا ہے. امریکہ نے کہا تھا نا، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے 21 آورز انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن وہ انہوں نے ایک دفعہ بھی، آپ نے خود مینشن کیا نا اپنے انٹرو میں کہ 12 ٹائم جو ہے جے ڈی وینس نے امریکی صدر سے بالکل کیا صدر کو، لیکن ایران کے کسی نے نہ اسپیکر نے اور نہ ہی وزیر خارجہ ایران میں فون کیا اپنے صدر کو کوئی گائیڈ لائن لینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ مجے ہوئے تھے، وہ وہاں پر ایز اے فاتحانہ طریقے سے آئے تھے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر. اچھا فاروق صاحب، شراز صاحب کی باتیں سنی آپ نے جی، تو آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. دیکھیے میں تو شراز صاحب ہمارے دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بنجے ہوئے صحافی بھی ہیں. السلام علیکم شراز صاحب. شراز صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے پوری طرح میں متفق ہوں. شراز صاحب نے بڑی دانشمندانہ اور بڑے تاریخی پس منظر میں بات کی ہے. دیکھیے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں،
ان کا وہ جو نیو یارک ٹائم کا جو انہوں نے حوالہ دیا, واشنگٹن پوسٹ کا حوالہ دیا, یہ صحیح بات ہے. صرف وہ نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے تھنک ٹینک کے جو لوگ ہیں, ایک میں نے 2 دن پہلے ایک ان کے جو تھنک ٹینک کے ایک تھے, وہ غالباً نام تو میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے بھی یہ کہا, جیسے شراز صاحب نے کہا نا, کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکن نے ایک جنگ شروع کر دی وداؤٹ تھنکنگ واٹ ول ہیپن نیکسٹ, وداؤٹ اینی اسٹریٹجی. کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ایگزٹ پلاننگ نہیں ہے کہ اس جنگ سے باہر کیسے نکلا جائے گا. وہ اور اس نے بھی بیان دیا ہے, اور جو فارمر ان کا سیکٹری تھا, فارن سیکٹری اینتھنی بلنکن نے کل رات کو بیان دیا, اس نے کہا کہ یہی حرکت اس نے نیتن یاہو نے براک اوباما کے دور میں بھی کی, پھر جو بائیڈن کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی, مگر وہ دونوں چونکہ دانشمند لوگ تھے, وہ منجے ہوئے سیاستدان تھے. وہ براک اوباما جو بھی تھا مگر وہ ایک اعلیٰ پائے کا انٹلیکچوئل تھا, ایک دانشور تھا, ایک بہت بڑا وکیل تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے ٹریپ کرنا چاہتا ہے, انہوں نے صاف انکار کر دیا. اب اس بیوقوف کو اس نے اپنے نرگے میں لے لیا اور اس کو مس گائیڈ کیا. وہ جو شراز صاحب نے بات کی, میں اسے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ 4 دن ہم بمباری کریں گے, 5ویں دن عوام جو ہے وہ ایران کی وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی, اور ہم وہاں فتح کے ڈنکے بجائیں گے, شادیانے بجائیں گے, اور پھر واپس امریکہ میں جا کے تم ذرا نعرہ بلند مستانہ لگانا کہ میں تو جیت کے آ گیا ہوں, یہ وہ. مگر آگے سے جب تھپڑ پڑے منہ پہ, میزائلوں کی بارش ہوگی حیفا کے اندر, تل ابیب کے اندر, اور پھر جو ان کے جتنے الائی تھے, قطر, بحرین, کویت, سب جگہ پہ انہوں نے جب دعویٰ بولنا شروع کر دیا, اور آخرکار انہوں نے پھر جو رہتی کہتی کثر تھی وہ سعودی عرب کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو پھر امریکن سمجھ گئے کہ بات یہ تو وہ جس طرح وہ ہمارے دوست چند صاحب نے کہا نا, اور مختاریہ یہ تو گل ود گئی ہے, وہ گل گئی ہے ود. ہوں اس گل اس بات کو وہ مٹانا چاہتا ہے, وہ اپنی فیس سیونگ چاہتا ہے, وہ ایگزٹ, اس کے پاس اسٹریٹجی تو نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں تھی, وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے میں باہر نکلوں, مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے نعرہ لے کے نکلوں تاکہ وہ آئندہ آنے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ اپنے ووٹرز کو کنونس کر سکے. شراز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شراز صاحب. فاروق صاحب, جسٹ ایڈ آن ون اور کپل آف, آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو دسمبر اور جنوری میں جو وہاں پہ ایک کرائسس پیدا ہوا جب ڈالر کی شارٹیج ہوئی اور ان کا ایرانی ریال ڈی ویلیو ہوا, اس کے بعد یہ بائی ڈیزائن کیا گیا, اور جو رات کے کہا یہ جا رہا ہے جو رات کے ایجنٹ تھے انہوں نے وہاں پینیٹریٹ کیا, اور ان کا پلان یہ تھا کہ ہم مظاہرہ کروائیں گے, اور کردستان کے راستے اسلحہ وہاں پر بھیجا گیا, اور مظاہرے جب دیکھتے ہی دیکھتے ایران کے 100 شہروں میں پھیل گئے, اور اس کو پھر جب پھیل گئے تو انہوں نے اس اسلحے سے ایران کی مساجد پر, ایران کے جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے اوپر, اور ماسک کے اوپر حملے کیے اسی اسلحے سے. اور پھر نیتن یاہو سامنے آ گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ مشہور, آپ کو پتا ہے وہ اعلان بھی تھا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, اور اب جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب بس ہیلپ آنے ہی والی ہے. اور اس کے بعد نیتن یاہو نے مظاہرے ہوئے, ایران کی حکومت نے تشدد کیا, مظاہرے پر قابو کر لیا, اور نیتن یاہو نے 2 بار وائٹ ہاؤس کا جو دورہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے, اب ہم اگر لیڈرشپ کو ختم کر دیں یا کل کر دیں یا شہید کر دیں تو ہماری سکسیس ہوگی. اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ میری ہجمنی یا بالادستی خطے میں قائم ہو جائے گی, گریٹر اسرائیل کے منصوبہ جتنا ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اسی وقت جو ہے جب حملہ کیا گیا, مس گائیڈ کیا گیا, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 12 جون سے پر حملہ کیا تھا, 12 جون سے 23 جون تک ایران کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے, پھر P-52 بمبر سے 30,000 کا بم برسائے گئے, اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو, ہم نے سائٹس کو تباہ کر دیا, اور اپنے جہازوں کو, اپنی نیوی کو, اپنی جو
ان کی کیپیبلٹی ہے اس کو فیل کیا دنیا کے سامنے کہ یہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت وہ کیا غلط بیانی نہیں تھی کہ اب اگر نیوکلیر پر جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے, جبکہ ایران کے آیت اللہ خمینی کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, اور جب اسلام آباد میں ٹیبل سجی اور پاکستان سٹیج بنا ساری دنیا کے لیے فرنٹ سٹیج بنا, اس وقت جب یہ یورینیم انریچمنٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے بم نہیں بنانا, یہ ہمارے سول پرپسز کے لیے ہے, یہ ہمارے سول پرپسز کے لیے ہے. اور انہوں نے یہاں تک مان لیا جیسے وسیم کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے لیے ہم اس کو روک دیتے ہیں اگر آپ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں تازہ ترین بات ہے, یہ ابھی جو تازہ ترین بات ہے, چونکہ ایک دفعہ رشیا نے پہلے بھی اس پڈے کا راہنامہ کروایا تھا, اور اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ آپس میں کمپرومائز کر دیں تو جو یعنی جو یورینیم انریچمنٹ ہو گئی, یعنی اس قابل ہو گئی ہے کہ اس سے ایٹم بم بن سکتا ہے, وہ میں اپنے قبضے میں لے کر اس کو ڈیگریڈ کر کے واپس ایران کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے جی کہ وہ یورینیم جو افزودہ ہو چکی ہے, انرچ ہو چکی ہے, وہ ہمارے حوالے کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا شیراز صاحب, یہ کبھی نہیں ہوگا, کے اندر یہ کبھی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. وسیم سر میں اگر ایک بات ہوں, ایران کے میں تو یونائٹڈ نیشن کے انسپیکٹر گئے ہیں جو ایٹم بم کو نیوکلیر جو کیپیبلٹی ہوتی ہے جو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ ادارے کئی دفعہ وزٹ کر چکے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل میں کب کوئی یونائٹڈ نیشن کا یا وہ IAEA کی جو اتھارٹی ہے اس کا کسی انسپیکٹر نے جا کر معائنہ کیا کہ ان کے پاس وہ بم ہے, وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو مائٹ از رائٹ یہاں پر چل رہا ہے. تو اینی وے بہرحال میں مائی پوائنٹ از دس کہ آج جو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ امریکہ وہ کور کرنا چاہتا ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے 3 تاریخ کو یعنی 3 مارچ کو انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو ریسکیو کیا ہے, پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسکیو کیا ہے. یہاں تک اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ جو ٹویٹ آیا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا تھا, چونکہ ایران بیک نہیں کر رہا تھا کہ میں تمہاری پوری سیویلائزیشن کو تباہ و برباد کر جاؤں گا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی یہ جو ایرانی ہے یہ اب سرنڈر کر دیں گے کہ ہم آپ کی شرائط مان جائیں گے, اور جو یہ جو ہمیں تباہ نہ کرنا, برباد نہیں کرنا, بلکہ وہ ڈٹ گئے. اور جب 2-3 گھنٹے رہ گئے تو پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا, پھر پاکستان سے ٹویٹ کروایا گیا, کہا یہ ذرا اخباریں یہ کہتی ہیں کنسپیریسی ہے. میں اس کو ذرا اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتا ہوں, لیکن ایسا ہوا ہوگا. اور ماضی میں بھی ہم نے اسحاق ڈار نے جب ٹویٹ کیا تھا, ہم نے ریسکیو کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو یہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں, دیکھیں جو عرب نیشنز ہیں, جو سعودی عرب ہے یا جو باقی ممالک ہیں عرب کنٹریز کے, انہوں نے تو ساری زندگی پے کیا امریکہ کو کہ ہمیں ڈیفینڈ کریں. لیکن ایران نے تو اس جنگ میں تو ایران نے جس طرح اپنی کامیابی سے یعنی نشانہ بنایا ان بیسس کوئی اڈوں پر, وہ تو ایکسپوز ہو گیا ہے امریکہ بھی. اور یہ کہ یہ آج جو یہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اچھا ابھی شراز صاحب ہماری بیشتر پارٹ گئی, ہمارا نقصان ہوا ہے. شراز صاحب بات جو بہت ساری چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, اس میں 2-3 چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب 28 فروری کو جب یہ جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر, ان کے سپریم لیڈر جاریت کی گئی یا جنگ مسلط کی گئی, پھر اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے یہ مقام اس ایران کی جنگ کی وجہ سے نہیں پاکستان کو یہ مقام ملا. پاکستان کا مقام آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے اور امریکہ نے یہ تسلیم کیا, پاکستان کی جو فضائیہ تھی انہوں نے بہت بڑے جو تھے وہ مار کے مارے, اور بھارت جو تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. اور امریکی صدر نے یہ قرار لیا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ انہوں نے بند کروائی. لیکن ایران کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ملک خاموش ہے, جس طرح فاروق صاحب نے بات کی کہ بھارتی میڈیا بھی اب اپنے وزیر اعظم پر, اپنے حکمرانوں پر تنقید کر رہا ہے, اور پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 28 کو یہ جنگ شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم بہت زیادہ ایکٹیو تھے,
انہوں نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے. 3 4 5 روز پہلے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری حکمت عملی کے تحت جو ہے ان پر جنگ کی گئی. لیکن ایران کی جو حکمت عملی تھی بڑی دانش مندی کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کا مقابلہ کیا اور ہمت نہیں ہاری. اور اب انہوں نے اب آ کر کہا ہے کہ یورپ، برطانیہ یا دیگر جو ملک ہیں وہ اپنا سفارتی تعلقات کے لیے، سفارتی مذاکرات کے لیے اپنا رول پلے کریں. لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ بڑی طاقتیں جو ہیں، خالی امریکہ، اسرائیل، ایران کی جنگ نہیں ہے. پاکستان ثالثی کا کردار تو ادا کر رہا ہے. پاکستان صرف نہیں رول پلے کر رہا. اب پاکستان کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ہے، قطر نے کہا ہم کوئی ثالثی نہیں کرے. اب فرائیڈے کو جب یہ جمعرات کو اگر یہ مذاکرہ دوسرے مرحلے کا فیصلہ رات تک ہو جاتا ہے، جمعرات کو ہوتے ہیں یا نیکسٹ ویک میں ہوتے ہیں مذاکرات، تو اس میں فرائیڈے کو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کی جو آپس میں رابطے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ جمعے کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، اس سے پہلے بھی جو برطانوی وزیر خارجہ تھی انہوں نے 40 ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو ویڈیو کانفرنس کی ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جنگ کو مستقل بند ہونا چاہیے. اب فرائیڈے کو ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے جس کی میزبانی برطانیہ اور فرانسیسی صدر جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس میں جو جتنے بھی جنگ سے متاثرہ ممالک ہیں یا ابنۂ حرمت سے 90% جو عراق، کویت اور دیگر ممالک کے بحری جہاز گزرتے ہیں، سعودی عرب کے، دبئی کے، وہ بھی اس کانفرنس میں، ویڈیو کانفرنس میں شامل ہوں گے. پھر ان کے ساتھ ساتھ ایشیا کا بھی تقریباً کافی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ ترسیلات ہوتی ہیں. پھر یورپ اور امریکہ کے 20% جو ترسیلات بحری راستہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیے وسیم صاحب میں گزارش کروں اس موقع پہ کہ یہ بات تو اب طے ہو گئی ہے کہ امریکن اور اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل دو کے علاوہ امریکہ کے ساتھ تیسرا کوئی ملک نہیں ہے. پورا یورپ ان کے خلاف ہے، کوئی ایشیا کا بڑا ملک ان کے ساتھ نہیں ہے. ایون جاپان نے صاف انکار کر دیا، اور بیلجیم، اٹلی، ایون برطانیہ. کل جو کیر سٹارمر نے جو پارلیمنٹ کے جو بیان دیا وہ زبردست بیان تھا. تھوڑا سا وہ ایک قدم پیچھے رہ گیا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن صدر کو یہ بات اب ہوش آ گیا ہے کہ میں پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہوں. دوسری طرف چائنا، رشیا، ایران، ترکی، پاکستان، یہ سارا ایک بلاک بننے جا رہا ہے. اب فیوچر کی جو لائنیں ہیں نا وہ کھینچ دی گئی ہیں. یہ آپ بات میری نوٹ کر لیں، یہ بالکل واضح بات ہو گئی ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے. اس میں ایشین سپر پاور جو بھی آگے آئے گی، چائنیز دیکھیں چائنی کو خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. 90% آئل کی جو تیل کی ترسیل ہے وہ چائنا کی ایران سے جاتی ہے. کیا وہ خاموش بیٹھے تماشائی بنے بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے دیکھتے رہیں گے تماشا؟ ایسا نہیں ہوتا. امریکن کو انہوں نے ناخن چنے چبوائے ہیں اس جنگ کے اندر. اچھا میں نا شراز صاحب ہم کنکلوژن کی طرف آئیں گے، چند منٹ باقی ہیں، 2-4 منٹ. اب مذاکرہ دوسرا دور ہوگا. پہلا دور تو نتیجہ خیز نہیں رہا. اب دوسرا دور جو ہے یقیناً آپس میں ان کی مفاہمت کچھ چیزوں پر ہو چکی ہے. جس طرح 20 سال پر ایران نے 5 سال رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور ابنۂ حرمز پہ ناکہ بندی ہے. ایران اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ قائم کیے رکھا ہے. تو اب اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دوسرا دور نتیجہ خیز ثابت ہوگا اس حوالے سے، یا تیسرا دور بھی ہوگا؟ دیکھیں وسیم، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. 47 سال کے بعد اتنا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آپس میں آمنے سامنے بیٹھا ہے. 47 سال بہت بڑا عرصہ ہے جی. یہ کوئی امید نہیں کر رہا تھا کہ اس مذاکرات میں کوئی ڈیل بن جائے گی. دیکھیں بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے یا جہاں جے ڈی وینس نے مذاکرات کو ختم کیا، اس نے کہا یہ خوشائن بات ہے کہ ہم نے بات چیت کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کوئی ڈیل نہیں بنائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بس ختم ہو گیا، نہیں. اسی طرح ایران نے بھی بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے. ان کی بھی ضرورت ہے، اور آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کی بڑی تباہی ہوئی ہے. ملک کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں،
ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, ریڈ کریسنٹ کی ایک رپورٹ ہے 750 خالی اسکول کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. وہاں جو 30 یونیورسٹیز ہیں ایران کی وہ تباہ کی گئی ہیں. وہاں کا جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں یا وہ جو بنانے والی دوائیاں بنانے والے جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. سیویلین کو ٹارگٹ کر دیا گیا. یہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ یعنی امن ہو, کوئی ڈیل بنے. ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ان کی اکانومی سفر کر رہی ہے, ان کا تیل نہیں بک رہا ہے, وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی سود مند ہے. لیکن اگر ڈکٹیشن سے یا دوست سے یا دھمکی سے آپ ایک ملک کو کنکر کرنا چاہ رہے ہیں, فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے جشن کا آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اس سے بہتر ہے وہ حسینی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بیعت تو نہیں کریں گے نا, سرنڈر نہیں ہوگا نا, بیعت نہیں کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے. چونکہ ہمارے نیبر میں ایران ہے, ایک طرف عرب ممالک ہے, سعودی عرب ہے جس سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے, جو امریکہ ہے اس کے پاس ہمارے IMF کا پروگرام ہے, ملٹری انفراسٹرکچر ہے, ہم چین کے دوست ہیں, چین نے ہماری ہر موقع پہ مدد کی ہوئی ہے. تو پاکستان کوئی سائڈ لینے سے بہتر ہے کہ جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ ادا کرتا رہے گا. انگیجمنٹ چل رہی تھی, اسی وجہ سے ہم زور لگا رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہ بنے, پارٹی نہ ڈسپیوٹ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈسپیوٹ جب بن جاتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور انڈیا ہمارا دشمن ہے نیبر میں, افغانستان کے ساتھ ہماری گڑبڑ چل رہی ہے. تو ہماری مشکل ہے اور یہ دانشمندی سے بھی ہے پاکستان کی کہ یہ ہو, دانشمندی سے چلنا ہوگا. بہت شکریہ. شہباز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لندن سے آپ نے تجزیہ کیا اور امریکہ ایران جنگ پر اپنے جو تحفظات تھے وہ بیان کیے. اب میں فاروق صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو پھر دوبارہ آپ نے ہم نے تقریباً سب باتیں کر لی ہیں. وہ ایک بات میں جاتے جاتے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں, تو مذاکرات تو پہلے دور میں ہی آپ یوں سمجھیں کہ 95% کامیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اب دوبارہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہوگی. اس میں اگر کوئی ڈالے گا, اس میں اگر کوئی گند ڈالے گا, رکھنا ڈالے گا, تو وہ اسرائیل ڈالنے کی کوشش پوری کرے گا کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے, اسی میں اس کا فائدہ ہے, مگر اس کا یہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. فاروق احمد ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے, باتیں آپ نے سنی, کافی انفارمیٹو جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس ہوئیں. اگلے جو چند روز ہیں, 2 روز یا 4 روز, دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور ایران امریکہ کے حتمی مذاکرات, کیا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے حتمی مذاکرات ہوں گے؟ ابھی تک جو اطلاعات تھی 20 سال اور 5 سال, 15 سال کا فرق ہے. شاید اگر 5 سال پہ ایران مان گیا ہے تو امریکہ کو بھی مان جانا چاہیے. پھر دوسری بات جو ابن ہرمز کی کچھ اختلافات ہیں وہاں پر کنٹرول پر, تو وہ بھی میرے خیال میں دوسرے مرحلے میں مکمل ہو جانے چاہیے. اور دنیا بھی مستقل جنگ بندی کی بات کر رہی ہے اور میں بھی اس پروگرام کی وساطت سے توسط سے یہی کہوں گا کہ یقیناً جو ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر مسائل کا حل نکلتا ہے, مسائل چھوٹی سطح پر ہوں, ملکی سطح پر ہوں یا عالمی سطح پر ہوں, ان کا واحد راستہ جو ہے وہ مذاکرات ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا خاص خیال رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.